بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. یہ بیولوجی کی جو ہے وہ سیکنڈ لیکچر ہے. پہلے چیپٹر کا سیکنڈ لیکچر. پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھے تھے بیولوجی کی ڈیفینیشن اور ڈفرینٹ برانچز آف بیولوجی. آج ہم پڑھتے ہیں لنکیج آف بیولوجی ود ادر فیلڈز آف اسٹڈی، کہ بیولوجی کا دوسری فیلڈ کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا وہ کس طرح بایو کے ساتھ جو ہے مل کے ایک نئے فیلڈ اس کے آتا ہے. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیولوجی جو ہے دوسری فیلڈ کے ساتھ مل کے اس کی اپلیکیشن کیا ہے. جس طرح کہ بیولوجی جب فزکس کے ساتھ ملتا ہے، سو بیولوجی اینڈ فزکس ایک نیا انٹر ڈسپلنری ایریا بناتا ہے، یا بایولوجی کیمسٹری کے ساتھ ملتا ہے، بایو کیمسٹری بناتا ہے. اس کی اپلیکیشن کیا ہے، اس کے استعمالات کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، آج ہم پڑھیں گے اس لیکچر میں. So, the functions and metabolic pathways occurring in living organism follow the principle of other fields of study like physics, chemistry, geography, economics, etc. اس سنٹینس کا مطلب کیا ہے کہ جب ایک لیونگ آرگینزم ہے، اس کے باڈی کے اندر جو مختلف قسم کے فنکشنز ہیں وہ پرفارم ہوتے ہیں، سر انجام ہوتے ہیں باڈی کے اندر، یا جو دوسری میٹابولک پاتھز ہے. اب دیکھیں، میں نے کلاس میں یہ ڈیفائن کیا تھا کہ میٹابولک پاتھ جو ہے وہی کیمیکل ریئیکشن نہیں ہے، یہ دو ریئیکشن نہیں ہے، بلکہ سم آف کیمیکل ریئیکشن ہے جو کہ باڈی کے اندر واقع ہوتے ہیں. تو ان سب میں جو ہے فزکس کا بھی استعمال ہے، کیمسٹری کا بھی استعمال ہے، جیوگرافی کا بھی استعمال ہے، اور اکنامکس کا بھی استعمال ہے. سو دس ٹائپ آف لنکیج مکس انٹر ڈسپلنری سائنسز. سو انٹر ڈسپلنری سائنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب دو فیلڈ یا تین فیلڈ یا دو سے زیادہ فیلڈ آپس میں ملتے ہیں، یا ایک سے آگے بھی کہہ سکتے ہیں ایک سے زیادہ فیلڈ. جس طرح کہ بایولوجی ہے اور کیمسٹری ہے تو وہ بایو کیمسٹری بناتے ہیں، بایولوجی ہے اور فزکس ہے وہ ایک بایو فزکس بناتے ہیں. سو اس ایریا کو ہم کہتے ہیں، اسی ڈسپلن کو یا سائنسز کو ہم کہتے ہیں انٹر ڈسپلنری ایریا، جو ایک فیلڈ سے زیادہ فیلڈ کی کمبینیشن سے بنتا ہے. سم آف دا انٹر ڈسپلنری سائنسز آر مینشن بلو. اوکے، فرسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے بایو فزکس. بایو فزکس از انٹر ڈسپلنری اسٹڈی آف انڈرسٹینڈنگ بایولوجیکل phenomena and problems using the principles and techniques of physics. فزکس کی ٹیکنیکس کو استعمال کر کے، فزکس کے اصولوں کو استعمال کر کے جس کو ہم بایولوجی میں استعمال کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں بایو فزکس. بایو فزکس میں کیا کرتے ہیں کہ بایو فزکس میں فزکس کے ٹیکنیکس کو، فزکس کے اصولوں کو، پرنسپل کو استعمال کر کے اس کو بایولوجی میں استعمال کرتے ہیں. اٹ از یوز ان فزیالوجی، یہ فزیالوجی میں استعمال کیا جاتا ہے، بایو انرجیٹکس میں، نیورو سائنسز میں، فارماکالوجی میں ایٹسٹرا اس سے استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل، فوٹوسنتھسس فالوز دا لاز آف فزکس ڈیورنگ دی ایبزارپشن آف لائٹ. اوکے، یہاں پہ فوٹوسنتھسس کا ورڈ جو ٹرمینالوجی ہے وہ استعمال کی گئی ہے. تو فوٹوسنتھسس کا مطلب کیا ہے؟ فوٹوسنتھسس ایک پروسیس ہے جس میں پلانٹس، یہ صرف پلانٹس کے اندر ہوتا ہے، اینیمل کے اندر نہیں ہوتا، اور کچھ سم ٹائپ آف بیکٹیریا، اور بیکٹیریا کے کچھ ٹائپ میں بھی فوٹوسنتھسس ہوتا ہے. فوٹوسنتھسس ایک ایسا ٹیکنیک ہے جس میں پلانٹ سن لائٹ کی موجودگی میں خوراک تیار کرتے ہیں، فوڈ تیار کرتے ہیں. اس میں تین چیزیں جو ہے وہ را مٹیریل کے طور پر استعمال کرتے ہیں. را مٹیریل کیا ہوتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، H2O واٹر ہے، اور سن لائٹ جو انرجی ہے. یہ تینوں مل کے گلوکوز بناتا ہے، فوڈ بناتا ہے پلانٹ کے اندر، جو پلانٹ کی ہوتا ہے لیوز ہوتے ہیں وہاں پہ تیار کرتے ہیں. اوکے، بایوکیمسٹری. بایوکیمسٹری از کنسرنڈ ود دا کیمیکل سبسٹانسز اینڈ پروسیسز دیٹ اکر ان آرگینزم. بایوکیمسٹری بیولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں کیمیکل سبسٹانسز، ٹھیک ہے نا، کیمیکل سبسٹانسز یا پروسیسز دیٹ اکر ان آرگینزم. لیکن جو خوراک ہم کھاتے ہیں، میں کلاس میں بار بار یہ ایکسپلین کر چکا ہوں، اور زیادہ تر میں زبانیں بھی بتاتا رہا کلاس میں، کہ بایو کیمسٹری جو ہے سم آف آل دا، اس کو ہم اس سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ سم آف آل بایو کیمیکل ریئیکشن جو کہ دیٹ اکر انسائڈ دا باڈی آف اے لیونگ آرگینزم، جس کو میٹابولزم کہتے ہیں. سو میٹابولزم کیا ہے؟ میٹابولزم کو ہی ہم بایو کیمسٹری میں پڑھتے ہیں. سو یہ سم آف آل کیمیکل ریئیکشن ہے جو کہ باڈی کے اندر ایک لیونگ آرگینزم کے باڈی کے اندر ہوتے ہیں. ان سب کو ریئیکشن کو اکٹھا نام دیتے ہیں میٹابولزم، اور میٹابولزم کو ہم پڑھتے ہیں بایو کیمسٹری میں. سو بایو کیمسٹری جو ہے وہ ہم بایو مالیکیول کو پڑھتے ہیں ایک کیمسٹری لیول پہ، جس طرح کاربوہائیڈریٹس ہے، پروٹین ہے، لپڈس ہے، ان کو ہم
पढ़ते हैं. It involves the structural analysis of the organic compounds. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर एनालिसिस कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस टाइप के है. ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं. कार्बो, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, ठीक है ना, ये विटामिन है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. ओके, that make up cells and of those that play key roles in chemical reactions of life, for example photosynthesis and respiration reactions. ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, ये फोटोसिंथेसिस में भी मदद देते हैं और एनिमल के बॉडी के अंदर जो है रिस्पिरेशन है उसके अंदर भी मदद देता है. यहाँ पे और ये मैं क्लास में बता भी चुका हूँ कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन आपस में इन्वर्स प्रोसेस है. फोटोसिंथेसिस एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है. इसमें कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज बनता है. किन चीज़ों से बनता है? CO2 H2O प्लस सनलाइट से तो ग्लूकोज बनता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. और रिस्पिरेशन जो है एक जो है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है. इसमें ग्लूकोज की जो प्लांट के अंदर बन जाता है और फिर एनिमल इसको खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं. फिर वहाँ पर रिस्पिरेशन की ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या होती है? ब्रेकडाउन होती है और दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड H2 और ATP एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. सो इन सारे जो रिएक्शन होते हैं इन सब को हम पढ़ते हैं कहाँ पर? बायोकेमिस्ट्री में. और बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उनकी साख के बारे में पढ़ते हैं. जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं विटामिन है, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनके स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री. बायोजियोग्राफी. बायोजियोग्राफी जो है इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस एंड टाइम. For example, in biogeography, we study polar bears are found only in certain parts of the Arctic regions. Or why malaria causing mosquito flourish and dev and warm areas. तो बायोजियोग्राफी जो है वो एक वक्त के साथ, एक टाइम के साथ और एक स्पेस मतलब एक जगह के साथ ऑर्गेनिज्म को तकसीम किया गया है जिसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी. ठीक है ना. जिसमें एग्जांपल दिए गए कि पोलर बियर जो है वो कुछ आर्कटिक रीजन जो है उसमें पाया जाता है. या जो मलेरिया है वो क्यों, वाई मलेरिया काजिंग मस्कीटोज फ्लरिश एंड डेव. अच्छा, जो मलेरिया काज होता है तो मस्कीटो कहाँ पर ज़्यादा रहते हैं? जो डैम प्लेसेस है, जो गीली ज़मीनें होती हैं, गीली जगह होती हैं, या जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर हो, जहाँ पे कड़ा पानी हो, वहाँ से मस्कीटो जन्म लेते हैं. वहाँ पे इसकी रिप्रोडक्शन में इजाफा होता है. और फिर जो है थोड़ी सी गर्मी, वार्म एरियाज क्या होता है जहाँ पे गर्मी हो, ऐसे कंडीशन में जो है वो मस्कीटो पैदा होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं और फिर जो है वो मलेरिया ज़्यादा काज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में या ह्यूमन बॉडी में. बायोस्टैटिस्टिक और बायोमेट्री is the application of statistical and mathematical formulas in the study of biology. It involves the design, analysis and interpretation of the research data. अच्छा, बायोस्टैटिस्टिक या बायोमेट्री जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च एरिया में. चाहे वो बायोलॉजी की रिसर्च हो, चाहे वो केमिस्ट्री का है, चाहे वो फिजिक्स का है, चाहे वो जो भी है, उन सब में बायोस्टैटिस्टिक जो है एक अहम रोल अदा करता है. तो इसमें जो हमारे पास जो ह्यूज नंबर ऑफ जो है एक डेटा आ जाता है तो उस डेटा को हम डिज़ाइन करते हैं, एक स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसका तजिया करते हैं और फिर इसको इंटरप्रेट करते हैं, उसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं, मॉडिफिकेशन लाते हैं और इसमें कुछ फार्मूला इस्तेमाल करते हैं बायोस्टैटिस्टिक के, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है, जो हमारे पास जो आबादी है, या हमारे पास जो फार्मूला है या जो सैम्पल जो एक्सपेरिमेंट है वो किस हद तक ट्रू है या किस हद तक गलत है. तो इसको हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं बायोस्टैटिस्टिक में, जो एक क्या है, एक बायोलॉजी का एक ब्रांच है. बायो इकोनॉमिक्स इज़ द को रिलेशन बिटवीन बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स. इसका नाम से पता चलता है कि बायो मीन्स बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स मीन्स इकोनॉमिक्स. अब देखिए इकोनॉमिक्स अब में एक अलग फील्ड है, अलग दुनिया है, और बायोलॉजी क्या है, अलग दुनिया है. लेकिन बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों कहीं ना कहीं एक साइड पे जो है वो मिलते हैं, एक नया इंटरडिसिप्लिनरी एरिया बनाते हैं. It deals with the study of organism from economical point of view. In bioeconomics, scientists calculate and compare the cost and profit of the biological project. For example, production of a new variety of crop. तो बायोइकोनॉमिक्स क्या है कि अगर आप फर्ज करें इस सेंटेंस का जो मतलब है, एग्जाम्पल का जो मतलब है वो ये है कि फ़र्ज़ करें आप क्रॉप है, आपके पास एक फसल है, आप एक फसल को उगाना चाहते हैं और आप उसके एस्टीमेट लगाना चाहते हैं कि इस फसल पे कितना खर्चा आता है, इस पे कितना कॉस्ट आता है, इसका मुनाफा कितना होगा, इस पे खर्चा कितना आता है, इसका मुनाफा कितना होगा. तो इन सब को एस्टीमेट को, इस अंदाजे को हम क्या कहते हैं? बायो इकोनॉमिक्स. करियर इन बायोलॉजी.
اچھا بایولوجی میں کچھ کریئر ہوتے ہیں، کچھ زندگی ہوتی ہے. جو کریئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ فرض کرے ایک ماسٹر ڈگری حاصل کر لیتا ہے یا کچھ یا MBBS کر لیتا ہے، یا وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے یا پروفیسر بن جاتا ہے، یا وہ ماسٹر کر لیتا ہے، اور ماسٹر کے بعد جو ہے ڈگری کے بعد وہ اب اس کی ایک سوچ ہو کہ میں اس سائڈ پہ جانا چاہتا ہوں، میں اس سائڈ پہ جانا چاہتا ہوں. یہ ایکچولی ہوتا ہے FSC کے بعد. لیکن یہ آپ پڑھیں گے کس میں؟ بیولوجی میں. سو بیولوجی میں مختلف ایریاز ہیں، مختلف کریئرز بھی ہیں. So studying biology can be immensely rewarding and exciting. There are several career paths one can follow as biologist such as. Okay, so biology کو جب ایک بندہ پڑھ لیتا ہے FSC تک، پھر اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، پھر وہ جان لیتا ہے کہ میں نے کون سا جو ہے فیلڈ اپنانا ہے، اور کون سا فیلڈ جو کون سے فیلڈ سے میں نے اسے لیو کرنا ہے. So medicine and surgery. The field of medicine is related with the diagnosis and treatment of human diseases, and surgery, the defective parts of the body are repaired, replaced or removed. One can choose this profession in the same course, MBBS, after studying biology at higher secondary level. Okay, یہاں پہ میڈیسن اور سرجری دونوں کو ایک نام دیا گیا ہے کہ دا فیلڈ آف میڈیسن جو ہے اس میں میڈیسن میں کیا کرتے ہیں کہ ایک ڈیزیز کو ڈائگنوز کرتے ہیں، اس کا پتہ لگاتے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، پھر اس بیماری کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، علاج ہوتا ہے اس کا بیماری کا. اور سرجری کیا ہے کہ ڈیفیکٹو پارٹ، باڈی کا وہ پارٹ جو خراب ہو جاتا ہے اس کو ریپیئر کیا جاتا ہے، مطلب دوبارہ بنایا جاتا ہے، اس کو دوبارہ اس میں سرجری کی جاتی ہے یا اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے. جو بیمار پارٹ ہے، جو ڈیفیکٹ ہے، جو خراب پارٹ ہے، اس کو ریپلیس کر کے، اس کو ہٹا کے اس کی جگہ دوسری کو لگا دیتا ہے، یا اس پارٹ کو مکمل طور پر کیا کرتا ہے باڈی سے علیحدہ کر لیتا ہے، ریموو کر دیتا ہے. سو ون کین چوز. یہ کہتا ہے کہ کوئی پروفیشن جو ہے، اگر آپ ہائر سیکنڈری اسکول مطلب FSC کے بعد FSC تک بیولوجی پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اندازہ لگ جاتا ہے کہ میں نے کون سا فیلڈ چوز کرنا ہے، کون سا فیلڈ چوز نہیں کرنا ہے. فرض کرے ایک بندہ MBBS کو چوز کرتا ہے تو اس میں یہ میڈیسن کو بھی پڑھتا ہے اور سرجری کو بھی پھر اس کو پڑھتا ہے، نہ کہ اس کو ایز اے کیریئر کے طور پر چوز کر سکتا ہے. فشریز. اچھا فشری کیا ہے؟ فشری اب اپنے لیے ایک الگ پروفیشن ہے، الگ فیلڈ ہے، الگ ایریا ہے. سو فشری از اے پروفیشن ریلیٹڈ ٹو دا پروڈکشن آف فش. ٹھیک ہے نا، فش مچھلی جو ہوتی ہے، مچھلی کو پیدا کرنا، اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ پروفیشن ہے اس کو کہتے ہیں فشری. فشری مینیجرز ورک ان فش hatcheries and study fish habitats, nutrition requirements, genetics and disease to raise fish production. اچھا one can adopt this career after completing a bachelor or master degree in zoology. فشری جو ہے ایک بندہ ماسٹر کر لیتا ہے وہ زوالوجی میں، اور زوالوجی میں بھی اس نے کیا کرنا چوز کرنا ہے فشری جو ہے اٹس آل اباؤٹ دا پروڈکشن آف فش کے بارے میں ہے کہ کون سے ٹائپ کا فش پیدا کرنا ہے، فش کی کتنی کوانٹٹی میں چاہیے، اس کی کتنے مقدار میں ہم نے فش کو کیا کرنا ہے پیدا کرنا ہے، اس کے ہیبیٹیٹ کو پڑھنا ہے کہ کہاں پر رہتا ہے، کون سی جو رہنے کی جگہ جو اس کے لیے ہے زیادہ مفید ہے. مطلب کہ جو یہاں پہ جو ہیبیٹیٹ کا مطلب ہے کہ کچھ فشز جو ہوتے ہیں، مچھلیاں جو ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ میرین واٹر میں ہوتے ہیں. میرین واٹر کو ہم کہتے ہیں کچھ میرین واٹر میں، کچھ جو ہے وہ فریش واٹر کیا ہے، جو اسپرنگ ہے، جو ندیاں ہیں بہتا ہوا پانی، اس کو فریش واٹر کہتے ہیں. جو اسٹیگن واٹر ہے، کڑا پانی جس طرح کہ سمندر کے پانی ہے یا کوئی تالاب کی پانی، اس کو ہم کہتے ہیں میرین واٹر. اوکے، اس کی نیوٹریشن جو ہے، ریکوائرمنٹ جو ہے، خوراک کی جو ضروریات ہوتے ہیں فشز کے لیے وہ پرووائڈ کرنا، اس کی جینٹس کے مطالعہ، اس کی ڈیزیز کے کون سی بیماری ہوتے ہیں اور کون سے نسل کے فشز ہوتے ہیں، اس مختلف خصوصیات کو جمع کر کے ان سارے خصوصیات کو دیکھتے ہوئے ایک نیا فیلڈ اسے پھر ایمرج ہو جاتا ہے، نکل آتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فشری. ایگریکلچر. اب بیولوجسٹ کین آلسو آپٹ کا مطلب ہے سلیکٹ کرنا. ہیز کریئر ایز این ایگریکلچرسٹ ہو ڈیل ود crops and livestock. In Pakistan, there are agricultural universities where one can do professional courses in agriculture after the higher secondary education in the biology. Agriculturists may work in the agriculture department, veterinary and pharmaceutical industries, food industries, farming, agriculture, banks. تو agriculture کیا ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں زراعت. ایک بندہ جب ماسٹر تک پہنچ جاتا ہے یا FSC کے بعد، آج کل بہت سارے ایگریکلچر یونیورسٹیاں ہیں پاکستان میں، وہ جو ہے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اس کو ایگریکلچر میں ڈگری دیتے ہیں.
تو ایک بندہ جو FSC تک پڑھ لیتا ہے، آلریڈی ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ FSC تک پڑھ لیتا ہے، تو اس کے بعد وہ بندہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے کہ میں سے کون سی فیلڈ کی طرف جانا ہے، کون سی فیلڈ کی طرف جانا نہیں ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک کینڈیڈیٹ کے، ایک اسٹوڈنٹ کے انٹرسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس میں جو ایگریکلچر، اس سارے کراپس کے بارے میں، لائف اسٹاک کے بارے میں پڑھتے ہیں، فصل کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایگریکلچر. اینیمل سائنسز، اینیمل سائنس کے نام سے پتہ چلتا ہے آپ لوگ کو زیادہ معلومات اس کے ہوں گے کہ اینیمل سائنس کہتے ہیں اینیمل ہسبینڈری، ڈیل ود دا بریڈنگ اینڈ ریزنگ آف لائف اسٹاک ڈومیسٹک اینیملز. کہ اس میں اینیمل کو پڑھتے ہیں کہ اینیمل کو کہ فرض کے دو مختلف جو بریڈ ہے، دو مختلف نسل کے اینیمل ہیں، ان دونوں کو آپس میں بریڈ کرتے ہیں، ملاتے ہیں، اور ایک نیا نسل وجود میں آ جاتا ہے. تو کچھ خصوصیات جو ہے وہ نئے نسل میں آ جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں. اس طرح پھر اس کی لائف اسٹائل جو ہے اس کو ہم لمبے زیادہ مقدار میں بھی اس کو گرو کر سکتے ہیں، بریڈ کر سکتے ہیں. سو دا پروفیشنل کورس از اسٹارٹ ان دا مینی یونیورسٹیز اینڈ کالجز آفٹر ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ان دا بیولوجی. جیسے میں نے بتایا کہ FSC ہائر سیکنڈری ایجوکیشن مطلب کیا ہے کہ FSC کے بعد آپ چوز کر لیتے ہو، ایک فیلڈ کی طرف چلے جاتے ہو. گریجویٹس آف دیز کورسز ورک ان دا ویٹرنری ہاسپٹل. ویٹرنری ہاسپٹل وہ ہوتے ہیں جو کہ اینیمل سائڈ کے اوپر کام کرتے ہیں، اینیمل کی ڈیزیز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اینیمل ڈیزیز کو یہ ہینڈل کرتے ہیں. فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے جو ادویات کی دوائی کمپنیاں ہوتی ہیں اس میں، اور لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ جو ایگریکلچر ہے یا جو اینیمل بریڈنگ سینٹر ہوتے ہیں اس میں. اینڈ پیٹ فوڈ انڈسٹری، اور پیٹ فوڈ انڈسٹری کیا ہوتا ہے جہاں پہ اینیمل کو ذبح کیا جاتا ہے یا اینیمل کو استعمال کیا جاتا ہے فوڈ انڈسٹری کے طور پر. تو ان سب کو، انسانی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک نیا جو فیلڈ ایمرج ہوتا ہے، نکل آتا ہے، اور جو کیریئر جو ہے ایک آ جاتا ہے کینڈیڈیٹ کے لیے. اینیمل سائنس جو ہے اس میں ون آف دیم. ہارٹیکلچر. After higher secondary education, you can opt for a professional course in the horticulture. Horticulturists can open business and find jobs in fruits and vegetables production, landscape design, nurseries, garden, pest management. Horticulturists جو ہوتے ہیں یہ وہ حضرات ہوتے ہیں یا وہ اسٹوڈنٹ یا وہ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو چوز کر لیتے ہیں ہائی سیکنڈری کے بعد، FSC کے بعد، کہ میں نے اس فیلڈ کی طرف جانا ہے. پھر ہارٹیکلچر جو فیلڈ ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ ایک بزنس کی طرف چل جاتا ہے. بزنس کیا ہے؟ یا تو فروٹس کو پیدا کرتا ہے، پھلوں کو پیدا کرتا ہے، مختلف قسم کے فروٹس کو، مختلف قسم کے ویجیٹیبل جو ہے، سبزیاں جو ہیں، لینڈسکیپ ڈیزائن، ٹھیک ہے نا، اور مطلب کہ زمینوں کو کس طرح کاشت کرنا ہے، نرسریز اس میں کس طرح کے مختلف قسم کے پلانٹ کو اگانا، گارڈنز باغات بنانا، اور پیسٹ مینجمنٹ، ان پر جو کیڑے ہوتے ہیں اس فصلوں کو تباہ کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، ان کو ہینڈل کرنا، یہ ہارٹیکلچرسٹ کا کام ہوتا ہے. یہ وہ ہوتے جو ہارٹیکلچر کو پڑھ لیتے ہیں. فورسٹری از کنسرنڈ ود دا مینیجنگ فورسٹس اینڈ گروئنگ فورسٹ ٹو پرووائڈ ٹمبر اینڈ فار وائلڈ لائف ہیبیٹیٹ, ریکریشن اینڈ بایوڈائیورسٹی مینجمنٹ. فورسٹری کیا ہے؟ فورسٹری میں جنگلات کا اگانا, نئی جنگلات کا پیدا کرنا, اس کو مینیج کرنا. اینڈ گروئنگ فورسٹ پرووائڈ ٹمبر, ٹھیک ہے نا. ٹمبر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زیادہ جنگلات اگائے جاتے ہیں اور پھر ان لکڑیوں کو, ووڈ کو کاٹا جاتا ہے تاکہ ان سے ٹمبر جو ہے, ٹمبر کیا ہوتا ہے کہ اس سے فرنیچر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اینڈ فار وائلڈ لائف ہیبیٹیٹ, اور جنگلی جو زندگی ہے ان کی رہنے کی جگہ کے لیے, مسکن کے لیے, ریکریشن سیر و تفریح کے لیے. اینڈ بایوڈائیورسٹی مینجمنٹ, اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ بایوڈائیورسٹی کیا ہے, کہ مختلف قسم کے اینیمل ہے, مختلف قسم کے پلانٹ ہے, ٹھیک ہے نا, مختلف قسم کے آرگینزم جو ہے ان کو مینجمنٹ کے لیے, اس کے انتظام کے لیے فورسٹ کو جو ہے, فورسٹری اس کو بھی مینیج کیا جاتا ہے. فارمنگ فارمز آر ڈیولپ اینڈ مینٹین فار اینیمل بریڈنگ. فارمنگ میں جو ہے فارمز بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ ڈیولپ کرے, بنائے اور برقرار رکھے اینیمل بریڈنگ کو, تاکہ دو مختلف اینیمل ہے اس کو آپس میں بریڈ کرنا, ایک نئے نسل کو پیدا کرنا. پولٹری جو ہمارے پاس چکن پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے. فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس. A student of biology after doing professional course in agriculture or animal husbandry can adopt this field. جو اسٹوڈنٹ اگر بیولوجی پڑھ لیتا ہے تو وہ آفٹر ڈوئنگ پروفیشنل کورس کے بعد وہ ایگریکلچر یا اینیمل ہسبینڈری میں جا سکتا ہے, اس فیلڈ کو چوز کر سکتا ہے. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو, اور نئی ویڈیو میں ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. سو اب تک
خدا حافظ.